تو نام کیا رکھا؟ محمد. محمد کے اندر میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4. محمد میں 4 الفاظ اور احمد میں 4 الفاظ. دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے. الحمد، الحمد کتنے الفاظ؟ 4 الفاظ. حمد میں 4 الفاظ. یہاں اللہ 4 الفاظ، اللہ میں 4 الفاظ. لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک جز پورا ہوا 12 الفاظ. محمد الرسول اللہ دوسرا جز پورا ہوا، اس میں 12 الفاظ. بیلنس. لا الہ الا اللہ 12 الفاظ، محمد الرسول اللہ اس کے اندر میں بھی 12 الفاظ. آپ محمد کہو، آپ محمد کہو، محمد کہو تو آپ کے 2 مرتبہ ہوٹ ملیں گے. محمد 2 مرتبہ ہوٹ ملیں گے. محبت اس میں بھی 2 مرتبہ ہوٹ ملیں گے. جو محمد کا ہوگا اس کی محبت کائنات کے دل میں اللہ تعالیٰ. جو محمد کا ہوگا اس کی محبت اللہ کائنات. نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جب قیام میں کھڑے ہیں تو الف، قیام میں کھڑے ہیں تو الف. آپ جب سجدے میں گئے ہا، آپ جب رکوع میں گئے ہا، سجدے میں گئے میم، اتحیات میں بیٹھے دال. جو محمد کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. آپ سنیں، میں یہ چند چیزوں کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے. اپنے نبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیار دکھایا ہوا ہے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے تو کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہند و مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اگر 1000 مرتبہ بھی اپنے مشک اور گلاب سے اپنے چہرے کو دھو لوں اور تب بھی اپنی زبان سے محمد کا نام لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بے ادبی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس میں بے ادبی ہو جائے. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد جو چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبد المطلب آپ کے دادا، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی قیامت تک چابیاں سنبھالنے والے کو بھی عبد المطلب کے گھر کے اندر میں پیدا کیا. اللہ نے قریش قبیلے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اندر میں پیدا کیا. قرش عربی کے اندر میں اس کو کہتے ہیں استقامت، استدلال، ہر چیز کے اندر میں جمنے والا، اس کو عربی کے اندر میں قرش کہتے ہیں. اچھا اللہ نے عرب کے اندر میں کیوں پیدا کیا؟ حضور پاک عرب میں کیوں پیدا کیا؟ دیکھو اپنے نبی سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سب سے پہلی بات، زبانیں دنیا کے اندر میں بہت ساری بولی جاتی ہیں. اس وقت میں تقریباً 6500 زبانیں دنیا کے اندر میں بولی جا رہی ہیں. 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں. پھر عرب کے اندر میں ہی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ اللہ کی زبان ہے لیکن عرب میں کیوں پیدا کیا؟ عرب کے اندر میں اس لیے پیدا کیا کہ عرب ایک زبان، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ آپ انگریزی میں دیکھو شعر کے لیے لائل لفظ استعمال ہوگا، اردو میں شعر استعمال ہوگا، لیکن عربی زبان کے اندر میں صرف شعر کے لیے 100 الفاظ ملتے ہیں. صرف شعر کے لیے 100 الفاظ ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں کیوں پیدا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کیا. انتخاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ لاجواب ہے. اپنے نبی کے لیے جو انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، مکہ شہر، مکہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی دنیا کے اندر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو پوری دنیا میں پانی تھا. جس جگہ خانہ کعبہ ہے وہاں پانی کا ایک بلبل آیا، پھر وہاں پانی آپس میں ٹکراتا گیا اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنانا شروع کیا اور پھر وہاں سے یہ ساری زمین دنیا کے اندر میں پھیلتی چلی گئی. تو یہ دنیا کا سینٹر ہے، یہ دنیا کا سینٹر ہے، یہ مرکز اولا ہے، وسط اولا ہے اور یہ پہلی جگہ ہے دنیا کے اندر کی. یہ سینٹر بھی ہے، یہ دنیا کا مرکز بھی ہے اور دنیا کی پہلی جگہ بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر میں پیدا کیا. اچھا مکہ جہاں شہر ہے تینوں طرف پانی ہے
اور ایک ہی جگہ زمین جڑی ہوئی ہے، ایک ہی جگہ زمین جڑی ہوئی ہے، تینوں طرف سے مکہ کے ارد گرد پانی ہے، عرب کے ارد گرد پانی ہے، ایک جگہ سے زمین جڑتی ہے دوسرے زمین کو، جیسے آدمی کا دل ہوتا ہے اور دل چاروں طرف سے کٹا ہوا لٹکا ہوا ہے اور ایک ہی جگہ سے جوائنٹ ہے، وہاں سے سارا سپلائی آدمی کے بدن میں داخل ہو رہا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شہر میں پیدا کر رہا ہوں جہاں رہ کر کے پوری دنیا کے اندر میں آپ کا دین پھیلتا چلا ہے، پورے دنیا کے اندر میں پھیلتا چلا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، عربی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بہت سارے قبیلے تھے، ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے، کھانا کھلانے والے ہاشم تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 چچا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 چچا ہیں، ان میں ایک ہی نام ایسا ہے، ایک ہی نام ایسا ہے عبداللہ، جس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ۔ ان کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، عبداللہ کے گھر پیدا کیا۔ ماں کا نام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ دیا، امن والی۔ جو دائی ہے جنہوں نے حضرت آمنہ کے پاس بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں جو وہاں موجود تھی، وہ شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، بہت بڑے صحابی کی والدہ ہیں۔ اس زمانے میں مکہ کے اندر میں یوں سمجھ لو اپنی زبان میں لیڈی ڈاکٹر یہی ہوا کرتی تھی، لیڈی ڈاکٹر یہی ہوا کرتی تھی۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاس بھیجا، ایک آمنہ امن والی، شفا پہنچانے والی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کے اندر میں پیدا کیا۔ مختصر وقت کے اندر میں سیرت کے اوپر پوری تفصیلی بات تو گفتگو تو نہیں کر سکتا، میں مختصر اس کے اوپر نظر ڈال رہا ہوں، آخر میں جو مجھے اصل بات بتانی ہے وہ بات رہ جائے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب بھی لاجواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر میں 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کے اندر میں رکھا۔ کیوں؟ خوشی کے اندر میں کہیں تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ بھول جاؤ، اور غم آئے تو غم اس لیے دیا کہ تم غم کے اندر میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو نہ بھول جاؤ۔ ہم آج ذکر رسول کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہماری محبت ہے۔ شفا کو تو ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مبشرہ صحابی ان کے گھر کے اندر میں پیدا کر دی ہے، اور شفا کے ساتھ میں خوشی کا اظہار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا۔ روایات کے اندر میں آتا ہے ابو لہب کا جب انتقال ہوا اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب کے اندر میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے، تو کہنے لگا کہ بہت دردناک عذاب کے اندر میں ہوں، اور اس کا دردناک عذاب میں ہونا اس کی گواہی تو خود قرآن پاک دے رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ گیا جہنم کے اندر میں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور عورت کو بھی لے کر کے ساتھ میں گیا ہوا ہے۔ لیکن اس کو کسی نے خواب کے اندر میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کہنے لگا بڑے دردناک عذاب کے اندر میں، بڑے دردناک عذاب کے اندر میں، لیکن ہر پیر کو ناخن کے برابر مجھے پانی پلایا جاتا ہے جس کی ٹھنڈک میں آئندہ پیر تک اپنے بدن کے اندر میں محسوس کرتا ہوں، اور عذاب کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتا ہوں۔ کہا وہ پانی ناخن کے برابر تم کو کیوں پلایا جاتا ہے؟ تو اس نے جواب کے اندر میں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر میں آئے تو شفا نے جب آپ کو اپنی گود کے اندر میں لیا اور پھر زمین کے اوپر لٹایا اور پھر بھاگ کر کے ابو لہب کے پاس گئی کہ ارے تیرے گھر تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، کہ اس وقت میں اس کی باندھی تھی، تو اس نے کہا کہ تو نے آج مجھے ایسی خوشخبری دی ہے کہ جہاں میں نے تجھے آزاد کر دیا، حضور کی محبت میں اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے ناخن کے برابر پانی پلایا۔ اب ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، کتنی دیر بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر میں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے آنے کا انداز بھی نرالا تھا۔
شفا فرماتی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں آئے تو تین چیزیں بڑی عجیب تھی. ایک تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف ستھرے پیدا ہوئے. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. تیسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناف اپنی ماں کی ناف کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا بلکہ کٹا ہوا تھا. بالکل صاف شفاف صاف ستھرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں آئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شفا نے اپنے ہاتھ کے اندر میں لیا اور پھر جب زمین کے اوپر رکھا ہے تو روایات کے اندر میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی زمین کے اوپر رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کروٹ لی. 5-10 سیکنڈ کا یہ بچہ اور پوری زمین کے اوپر کروٹ لے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے آؤندے منہ ہو گئے. ابھی جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے ایسے یہ دو گھٹنوں کو آپ نے ٹیکا اور پورا ایک سجدہ کیا. پورا ایک سجدہ کیا. ہے دنیا میں آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والی میری امت اگر عزت چاہتے ہو تو سجدے کو اپنے ماتھے کا زیور بنا لینا. جس کی زندگی میں سجدہ نہیں ہوگا ذلت ہی اس کا مقدر اس دنیا کے اندر میں بنے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر ایک ہاتھ نیچے لگایا اور دوسرا ہاتھ اپنے ایسے گھٹنے کے اوپر جو تھا اس کو اٹھا ایسے گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھا اور سیدھا ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا کر کے پورا ایسا پورا ہاتھ اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہادت کی گواہی. یہ 10 سیکنڈ کا بچہ دنیا کے اندر میں آ کر دیتے ہیں. پھر وہ دیکھ کر کے یہ دونوں تعجب میں پڑ گئے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے حضرت آمنہ کے ہاتھ کے اندر میں جب دیا تو روایات کے اندر میں آتا ہے حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کے اندر میں لیا فرماتی ہے ایسے محسوس ہوا کہ گھر کی چھت پھٹی اور اندر ایک غبار داخل ہوا. جیسے سردی کے موسم میں دھوئی ہوتی ہے جس کو ہم شبنم کہتے ہیں, صبح کے وقت میں سامنے کا کچھ نظر نہیں آتا, ایسا غبار گھر کے اندر میں داخل ہوا اور اس کے اندر میں داخل ہوا تو حضرت آمنہ نے گود کے اندر میں لیا اور اس بچے کو دیکھ ہی رہی ہیں کہ اچانک آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا کہ ارے اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا کا چکر لگا دو کہ ساری کائنات کا دولہا آج دنیا کے اندر میں آیا ہوا ہے, ساری کائنات اس کو سمجھ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گود میں آپ نے پایا نہیں, آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں نہیں ہے. پھر اسی غبار کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اس کو سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں چاہے وہ 1.25 لاکھ ہو اس سے کم ہو اس سے زیادہ ہو, جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں حدیث کے اندر میں چند نبیوں کے نام ہیں کہ ان کے آدم علیہ السلام کے اس کو اخلاق دیے جائیں. معرفت حضرت شیش علیہ السلام کی دی جائے, حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کے سامنے آہوازاری کرنا کیا جائے, حضرت ایوب علیہ السلام کا اس کو صبر دیا جائے, حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کو حسن و جمال دیا جائے, حضرت داؤد علیہ السلام کی اس کو شیرین زبان دی جائے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کے اندر میں اس کو غوطہ دیا جائے اور پھر اس کی ماں کی گود کے اندر میں اس کو لوٹا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے گود کے اندر میں لیا. سیرت کے اوپر گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیا روشنی ڈالی جا سکتی ہے. میں چپ ایسے تھوڑے ایک چیز کو ایسے چھو کر کے نکل رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں جو تشریف لائے تو آتے ہی اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی جو سالوں سے کسی جگہ بتوں کے آگے آگ جل رہی ہے قیصر و کسریٰ کے محلات کے اندر میں اور وہ دیواریں گر گئی اور وہ آگ بجھ گئی اور ساری دنیا کو یہ اطلاع دی گئی کہ اب ساری کائنات کے اندر میں وحدت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک داعی دنیا کے اندر میں جو خاتم الانبیاء ہے وہ خاتم الرسول ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں, تمام نبیوں کا سردار اب دنیا کے اندر میں آ چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارد گرد لوگ دیے وہ بھی ایسے لاجواب دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. آپ کی بیویاں ہیں, آپ کی بیویوں کے نام کے علماء کرام سے ترجمے معلوم کرو.
پوچھو کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام کیا تھے؟ حفصہ ہیں تو ان کا نام کیا ہے، زینب کیا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اما عائشہ ہیں تو ان کا ترجمہ کیا ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کے نام کو معلوم کرو کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ استغفار کرنے والی۔ حضرت رقیہ ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرنے والی۔ حضرت ام کلثوم ہیں تو اپنی اولاد کی بہت زیادہ اچھی تربیت کرنے والی۔ حضرت فاطمہ ہیں تو جہنم کے آگ سے بری ہونے والی، اپنے آپ کو بچانے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تو ایک قاسم ہیں تو ان کو سارے کائنات کے اندر میں ساری چیزوں کو تقسیم کرنے والا، اور پھر طاہر ہیں تو پھر پاک دامن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے دیے، بیٹوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیے۔ آپ کے نوازے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نوازے ہیں، 6 کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر میں اگر اپنے نوازوں کا نام رکھا ہے تو آسمان سے مجھے اشارہ ہوا، اس کے بعد میں نے رکھا ہے۔ میں نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ نکاح کرو، تو پھر میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیار کیا، ایسی محبت کی کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال دے کر کے دنیا کے اندر میں بھیجا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن و جمال تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے گلے سے نکال کر کے باہر۔ ان کے حسن کو کون بیان کر سکتا ہے، ان کی خوبصورتی کو کون بیان کر سکتا ہے، ان کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ابھی یہاں 3 لوگوں نے نعتیں پڑھی اور وہ نعت خواہوں نے ایسی زبردست نعتیں پڑھی کہ دل جھوم گیا، وہ چاہے حافظ پرویز ہو اور حافظ صاحب ہو، مولانا امجد صاحب ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے نعت خواہ دنیا کے اندر میں آج تک آئے اور آج جتنے نعت خواہ ہیں اور قیامت تک جتنے نعت خواہ اس زمین کے اوپر آئیں گے، ان تمام کے نعتوں کے شاعری کے اوپر، اشعار کے اوپر اور تمام شاعروں کی شاعری کے اوپر حضرت حسان بن ثابت کا بس ایک شعر بھاری پڑتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہا حضرت حسان؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین اور خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ حضرت زرار ابن زمرہ کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا ایک رات چاند نکلا ہوا تھا اور میں اپنے صحن کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر آئے۔ آپ نے سرخ دھاری دار چادر اپنے کاندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ آپ جب باہر آئے تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت مجھے میرے نبی کا چہرہ نظر آتا۔ اما عائشہ اپنے گھر کے اندر میں کپڑا سی رہی ہیں، سوئی گر گئی، اچانک اندھیرا تھا، گھر میں چراغ تو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اس دن اپنے پڑوس سے تیل مانگ کر کے لا کر کے اما عائشہ نے گھر میں چراغ جلایا تو گھر میں چراغ تو تھا نہیں، اندھیرا ہوا، دن کا بھی وقت تھا تو سوئی نظر نہیں آنے لگی۔ فرماتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کمرے کے اندر میں داخل ہوئے آپ کے چہرے انور سے پورا چہرہ کمرہ چمکنے لگا اور وہ سوئی اٹھا کر کے میں نے اپنے ہاتھ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کیا فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے حسین چہرے والا میں نے میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا حسین اور خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک اور صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے پیدا، آپ نے جیسے چاہا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا۔ ایسے حسین چہرے کی اور ایسے حسین زندگی کو کون
سیرت کے عنوان کے اوپر بیان کر سکتے ہیں، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھائے، جن کے چہرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھائے۔ امام راضی کا ترجمہ علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام اس مجمع کے اندر میں موجود ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کا ترجمہ امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر کے اندر میں ترجمہ کیا، والضحیٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، اللہ جس کے چہرے کی قسم کھائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ امام راضی ترجمہ کریں، جس کے زلفوں کی اللہ قسم کھائے اس کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں دعائیں مانگتی ہے، ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ دعائیں مانگتا ہے، ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو دادا دعائیں مانگتا ہے، کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ نواسا دے دے، اللہ پوترا دے دے، باپ کہتا ہے اللہ بیٹا دے دے، حسین ہو خوبصورت ہو۔ ہمارے نبی کے لیے دعا مانگنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جس نے دی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک نبی کے آنے کی بشارت دیتا ہوں، روایات اس کی موجود ہیں۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر میں تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جس کو قرآن نے ذکر کیا، ربنا وبعث رسولا، اے اللہ ایسا نبی جس کی تعریف میں سن چکا ہوں میرے اندر میں پیدا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جن کی نسل کے اندر میں 18,000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہمارے لیے کوئی ولی دعا کرے گا، کوئی عالم دعا کرے گا، کوئی حافظ دعا کرے گا، کوئی مسجد کا امام دعا کرے گا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس لیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی، اور جب مکمل ہوا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انعام دیے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر قربان ہونے والے ذبیح اللہ ہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ بھی آپ کی دعا کے اوپر۔ حضرت ابراہیم خود اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اور یہاں حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ مکہ میں اس لیے بنایا، دنیا کی سب سے پہلی جگہ زمین کی مکہ ہے، اور سب سے آخر میں قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو احادیث مبارکہ کے اندر میں ملتی ہے وہ بیت اللہ کا ڈھا دینا ہے، بیت اللہ کا گرنا ہے۔ جس دن بیت اللہ گر جائے گا اس دن اس زمین کے قیامت کے نقارے کے اوپر چوٹ لگے گی، ختم ہوگی دنیا بھی تو بیت اللہ کے ختم ہوگی۔ بہرحال سیرت کے اوپر ہم بیانات سنتے رہتے ہیں، اور سیرت کے اوپر بیانات ڈھیر سارے، اب تو نیٹ کی دنیا ہے، نیٹ کی دنیا ہے، اور اس کے اوپر بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن ربیع الاول منایا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ اور اس کی خوشی اگر دل کے اندر میں ہے تو یہ ہے کہ میں کم سے کم اتنی نیت کروں کہ میرے نبی کی ایک سنت تو میری زندگی کے اندر میں زندہ ہو، ایک سنت تو کم سے کم میری زندگی کے اندر میں زندہ ہو جائے، میں اپنے نبی کے زندگی کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال دوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی۔ صحابہ کی محبت کیسی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابہ کی محبت اپنے نبی سے ایسی تھی کہ ایک صحابی مستجاب الدعوہ تھے، اور ایک روایت کے اندر میں ہے کہ اپنے کمر کے اوپر خنجر تھا، اپنے کمر کے اوپر خنجر تھا، آپ کھیت کے اندر میں کام کر رہے ہیں اور کسی نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر میں رہیے، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہ میری آنکھوں کا میرے بدن کے اندر میں نے صحیح سلامت اس لیے رکھا تھا کہ اپنے نبی کا دیدار کرتا رہوں، جب وہی نہ رہے تو ان آنکھوں کا کیا کام، اے اللہ مجھے اندھا بنا دیجئے۔ اور دوسری روایت میں اپنے خنجر نکالا اور اپنی آنکھ کے اندر میں گھسیڑا اور آنکھیں نکال کر کے زمین کے اوپر پھینک دی۔ صحابہ کی جو محبت تھی اس کا ایک ذرہ تو ہماری زندگی کے اندر میں آ جائے۔ اللہ نے ایسا پیار کیا ہے اپنے نبی سے، قیامت تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی پوری سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھی ہو۔ ہمارا واحد نبی ایسا ہے
جس کی ایک ایک سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھو آج دنیا کے اندر میں لوگ کہیں گے یہ حدیث ہے. خاص طور سے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان سن لو, نیٹ کے اوپر حدیث سرچ کر کے علماء کو آنکھیں مت دکھاؤ کہ یہ حدیث ہے. میں نے نیٹ کے اوپر دیکھی تھی 5 لاکھ اگر ویب سائٹ ہیں اسلامی تو اس کے اندر میں 3 لاکھ کے قریب یہود چلاتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ. لیکن قیامت تک حدیث اور قرآن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرا لگایا ہوا ہے. آج تمہارے پیشاب کے اندر کے جراثیم دیکھنے والے لوگ اللہ پیدا کر سکتا ہے. پاخانے کے اندر کے تک جراثیم دیکھ رہے ہیں لوگ اور کون سی بیماری ہے بتا رہے ہیں, تو یہ لوگ جو پیدا کر سکتا ہے اللہ, اور خون کے اندر کے جراثیم دیکھنے والے لوگ پیدا کر سکتا ہے. کیا میرے نبی کا قول صحیح ہے یا غلط, یہ دیکھنے والے لوگ اللہ قیامت تک پیدا کرتا ہے. حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ تھوکو گے آزاد نہیں ہو. تھوکنے کا سنت طریقہ, آگے مت تھوکو, اللہ کی ذات چلتی ہے. دائنی طرف مت تھوکو, نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے. اور میں بائیں طرف تھوکو, بائیں طرف تھوکنا ہے میرے نبی کی سنت ہے. اس پر اگر آج عمل کرو گے 3600 شہیدوں کا ثواب نامے عمل. پاخانے کو جاتے ہو, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہو, صرف پاخانے کی سنتیں معلوم کرو اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے. میں آپ کو پھر کبھی کسی موقع پر گنوا دوں گا, 1 نہیں 2 نہیں 36 سنتیں ہیں پاخانے میں جانے کی. کتنی سنتیں؟ 36 سنتیں ہیں. 36. اگر کوئی پاخانے کو اپنے نبی کے سنت طریقے کے اوپر جاتا ہے 3600 شہیدوں کا ثواب نامہ اعمال ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب, ایک سنت کو زندہ کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ آج کے دور میں. ایک ایک چیز محفوظ ہے. ناخن کیسے نکالتے تھے محفوظ ہے. تھوکتے کیسے تھے محفوظ ہے. سر میں تیل کیسے لگاتے تھے محفوظ ہے. سر میں تیل لگانے کا سنت طریقہ ہے. عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو جھاڑو لگانے کا سنت طریقہ, جھاڑو لگاتی ہے, جھاڑو لگانے کا سنت طریقہ ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا. شوہر کی زندگی اگر ہے تو ہمارے نبی نے اس کا طریقہ بتایا. عورت آئی کہنے لگی میرا نکاح ہو رہا ہے, میرے شوہر کی میں کیا خدمت کروں؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اپنے شوہر کا حق بتا دیا. کیا بتایا؟ دیکھ سن لے, دیکھ سن لے, اگر تیرا شوہر بیمار پڑ جائے, کسی وجہ سے اس کے بدن کے اندر میں کیڑے پڑ جائیں, اور کسی وجہ سے اس کے بدن کے اندر میں پھوڑے آ جائیں, کیڑے کا لفظ نہیں ہے حدیث میں, پھوڑے آ جائیں, اور اس کے اندر سے خون اور پیپ نکلنے لگے, تو اس کو اپنی زبان سے چاٹ لے, تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں, پھر شوہر سینہ نہ تانے, اس لیے شوہر کو بیوی کا بتایا کہ سن لے تیرے بیوی کا تیرے اوپر کیا حق ہے. کل قیامت کے دن 100 حج لے کر کے آئے گا, 100 نماز لے کر کے آئے گا, 100 سال کی تہجد لے کر کے آئے گا, 100 سال کے حج لے کر کے آئے گا, اور 100 سال کے خیرات اور صدقات اور ڈھیر سارے پیسے نیکیاں کما کر کے آئے گا. کل قیامت کے دن اپنے پیسے روپیے سے ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. وہ سب ایک طرف رکھ دیے جائیں گے, اور اس کی بیوی کو قیامت کے دن بلایا جائے گا, اور اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا میری بندی یہ تیرا شوہر تھا, تو اس کی بیوی تھی, مجھے یہ بتا تیرے شوہر کا تیرے ساتھ میں دنیا میں کیا سلوک تھا؟ اگر بیوی نے کہا کہ بہت اچھا سلوک تھا, اللہ کہیں گے باقی کی نیکیاں اس کی مت دیکھو, اسے جنت میں داخل کر دو. اگر بیوی نے کہا بڑا ظالم تھا, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا, اللہ کہیں گے آج یہ تیرے سارے اعمال برباد ہیں, بیوی کے ساتھ برے سلوک کے اوپر تجھے جہنم میں اٹھا کے چلا. کون سا طریقہ موجود نہیں ہے؟ آپ مالداروں سے ملو, اس کا طریقہ موجود. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے بادشاہ تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی اور نکال کر کے بچھا دی. یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی چادر بچھائی ہے, کس کے لیے بچھائی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھائی, اور بچھا کر کے کہا کہ بیٹھو اس کے اوپر. انہوں نے اس کو اٹھایا, اس کو چوما,
اس کو چوما اور کہا یا رسول اللہ میں نہیں بیٹھ سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, یہ ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں اور آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قبیلے کا سردار چاہے وہ کسی سماج کا کسی برادری کا وہ آئے تو اس کے مقام کے مطابق اس کے ساتھ میں سلوک کرو, اس کے مقام کے مطابق. غریب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا اور آ کر کے اگر آپ کے پاس کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کر کہتا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ ایسے کان نہیں کیا کرتے تھے بلکہ پورا اس کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فرمائیے آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. ایک صحابی نابینا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. وہ نابینا صحابی آئے, انہوں نے آواز دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی طرف دھیان دیا اور دھیان دیا تو کہنے لگے کہ یہ بیچ میں کیوں آ گئے, دل میں خیال آیا یہ بیچ میں کیوں آ گئے, یہاں بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, یہ بعد میں بھی تو بات کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. پورے ان کے آنے کا ٹھہرنے کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور ڈانٹا کہ یہ غریب ہے تو کیا ہوا, ان کے ساتھ میں حسن سلوک ہے, حسن سلوک ہے. ہر زندگی کا ہر پہلو ہمارے پاس موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کتنے تھے, حضور کے خنجر کتنے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں کتنی تھی, حضور کے گھوڑے کتنے تھے, حضور کے اونٹ کتنے تھے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ہم کو معلوم نہیں ہو تو شریعت میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ فرق پڑنے والا ہے. عجوہ, سقیہ, زمزم, ورقہ, ادلال, ادرا, قمرہ, غیثہ, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 بکریاں تھی جس کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. اب اس کی ہم کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن اپنے نبی سے محبت دیکھو, اللہ نے اس کو تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ تمہارے نبی نے ان بکریوں کا دودھ پیا ہوا ہے. اور ایک بکرا اس کے اندر میں تھا, اس کا نام تھا یمن. اس کا نام کیا تھا؟ یمن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں عذبہ, شہبہ, جدعہ, قصوہ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی اونٹنی پر حجۃ الوداع کے موقع پر سوار تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے, مدینہ ہجرت کی تو کون سی اونٹنی تھی؟ وہ تک سارا کتابوں کے اندر میں محفوظ ہے. میں آدھے گھنٹے میں تم کو کیا کیا بتاؤں, آدھے گھنٹے میں تم کو کیا کیا بتاؤں. دلدل, فضہ, یہ دو آپ کے خچر تھے. یعقور, عفیر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 گدھے تھے. آپ نے گدھے کے اوپر بھی سفر کیا, خچر پر بھی سفر کیا, گھوڑوں پر سفر کیا, اونٹوں پر سفر کیا, ہر چیز موجود. اب ہمیں تو اللہ کے نبی اسلام, یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اتنی چیزیں موجود ہونے کے باوجود مسلمان دنیا میں روشنی تلاش کرے تاکہ اس سے بڑا اندھا اور کون ہو سکتا ہے. شادی میں طریقہ یہ غیروں کا اختیار کرے, اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا اپنے نبی کے ساتھ میں بے وفائی کرنے والا کون ہو سکتا ہے. نوجوان بچوں اور بچیوں کو ان کی زندگیوں کا رخ اللہ کے نبی نے بتایا ہو اور اس کا علم لیے بغیر اگر زندگیاں گزریں گی تو وہی ہوگا جو آج دنیا کے اندر میں ہو رہا ہے. وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, وکیل بنایا, پروفیسر بنایا, دنیا کا MBA بنایا, دنیا کے بڑی سے بڑی ڈگری اس کے پاس دے دی, اس سے انکار نہیں ہے. ماں باپ اپنے گھر کے اندر میں آج کے دور میں ایک وقت کھانا کم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ ہم کہہ رہے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن وہ باپ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کی بڑی بڑی کتابیں ان کو لا کر کے دی لیکن کبھی نبی کے سیرت کے اوپر ایک کتاب اپنے بچے کے ہاتھ میں نہیں دبائی. اس سے بڑا ظالم اور باپ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کسی شعبے میں آزاد نہیں, تاجر تجارت میں آزاد نہیں, مزدوری میں آزاد نہیں, کھیت میں کام کرنے والا کھیتی میں آزاد نہیں. ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے طریقہ کیا ہوتا ہے.
اور وہ ان کے غلاموں نے کیا. اس لیے دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی عزتیں ان کے ٹھوکروں میں ڈالی. آج ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑا, اس لیے دنیا کی جوتی آج ہمارے سر کے اوپر آ کر کے بیٹھی. دنیا کو رونے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. ہماری بچیوں کے ساتھ آج جو دنیا کے اندر میں ہو رہا ہے, 4 لاکھ پڑھی لکھی بچیاں اس ملک کے اندر میں غیر مسلموں کے ساتھ میں نکاح کر چکی ہیں کورٹ میرج. یہ ہمارے پاس پکی رپورٹ, جمعیت علماء کے پاس پکی رپورٹ. 4 لاکھ. ان بچیوں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ان کے باپ کی طرف انگلی اٹھاؤ کہ تو کتنا بڑا ظالم ہے, تو نے اس کو دین تو نہیں سکھایا, دنیا کی بڑی بڑی کتابیں اس کے ہاتھ میں. وہ بچے جو آج آنکھوں سے, ہاتھوں سے, کانوں سے, زبان سے زنا کرتے گھوم رہے ہیں. زنا صرف مرد اور عورت کے ملنے کا نام نہیں ہے. اگر یہ آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے تو آنکھوں کا زنا ہے. کان سے اگر غلط چیز سن رہا ہے تو کانوں کا زنا ہے. زبان سے اگر اس کے بے حیائی اور فحاشی کے الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ زبان کا زنا ہے. کون سا جوان ہے جو اپنے آپ کو محمدی کہہ رہا ہے اس سے پاک ہے آج اس زمین پر؟ مجھے اس کو لا کر کے بتا. ہاں اللہ ماشاءاللہ ہوں گے جن کی برکت سے اللہ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے, ورنہ ہم نے اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں پائی. دنیا سے محبت, دنیا کی چیزوں سے محبت, اپنے نبی کی سیرت کو پہچانو. ربیع الاول پیغام دے رہا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں, میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کا درد رکھ رہا ہوں. اس کو لو, اپنی زندگیوں کو بدلو, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے جب ملک کی تقسیم ہو رہی تھی, دہلی کے جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان مسلمانوں کو پکار کر کے کہا تھا کہ اے مسلمانوں, تم اس ملک کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کی جامع مسجد, یہ لال قلعہ کس کو پکارے گا؟ وہ آگرے کا تاج مینار کس کو آواز دے گا؟ اے مسلمانوں, آج تمہاری تعداد اتنی ہے, آج سے 50 سال کے بعد تمہاری تعداد اتنی ہوگی, اس ملک کے حاکم تم رہو گے. اور کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہند کے مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی ناداستانوں میں. آج وہ ابوالکلام کی بات آج زندہ ہو رہی ہے. برما میں حضرت علی میاں ندوی نے آج سے 60 سال پہلے, 30 سال پہلے حضرت علی میاں ندوی نے تقریر میں کہا تھا, آج بھی وہ نیٹ کے اوپر ان کی تقریر موجود ہے. حضرت علی میاں ندوی نے کہا تھا کہ مسلمانوں, اگر تم سنتوں کو اس ملک میں رہ کر کے نہیں اپناؤ گے, اگر تم دعوت و تبلیغ کی محنت کو اپنی زندگیوں کا مقصد نہیں بناؤ گے, اے مسلمانوں, تو حالات یہ ہوں گے کہ تمہاری لاشیں سڑتی پڑی رہیں گی, کوئی دفنانے والا نہیں. آج اس اللہ والے کی بات 30 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے. آج اس ملک کے ہر بڑے عالم کے دل کے اندر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ اس امت کو کیسے بچایا جائے, اس امت کی کیسے حفاظت کی جائے. حفاظت کا واحد راستہ مسلمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئے. اللہ کی قسم, اگر آج بھی مسلمان اس ملک کا نہ سمجھا, اس نے مسجدوں کو اپنا مرکز نہ بنایا, اس نے سنتوں پر عمل نہ کیا, دعوت و تبلیغ کی عظیم الشان محنت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا, تو وقت وہ آئے گا کہ آئیں گے غسال کابل سے اور کفن پنجاب سے, غسل دینے کے لیے ان کو کوئی نہ ہوگا, اور غسل دینے کے لیے کابل والوں کو آنا پڑے گا, اور ان کے کفن کا انتظام پنجاب والے کریں گے. یہ حالات یاد رکھو. اللہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ, سنتوں کے اوپر عمل کرو. ایک ایک سنت کو, اس کا روب اور اس کا دبدبہ, صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین, بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک صحابی رسول ہے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, وہ جب گئے یمن, اور تو سب کے لیے دسترخوان لگا ہوا ٹیبل کے اوپر, انہوں نے کہا کہ دستر لاؤ اور نیچے بچھاؤ, اور نیچے بچھا کر کے بیٹھ گئے. تو لوگ, ان کے ساتھ کے آدمی نے کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگوں میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ان احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں, ان احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپناؤ,
اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کے اوپر فخر نہ کرو. اللہ نے اگر صحت دی ہے اس صحت کے اوپر فخر نہ کرو. صحت میں اپنے نبی کا طریقہ اپناؤ. صحابہ نے وہ کیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر میں ایک تختی لگی ہوئی ہے. مسجد نبوی کے اندر میں ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مدینے کے تمام لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں, جو پریشان ہیں, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان کی کون دیکھ بھال کرتا ہے وہ لکھا ہوا ہے. ایک عورت کا نام ہے, اس کے آگے اس کی خدمت کرنے والے کا نام نہیں. ایک آدمی کا نام ہے, اس کے آگے خدمت کرنے والے کا نام ہے. حضرت عمر نے سوچا کہ چلو اس بوڑھیا کی خدمت میں کروں گا. صبح صبح 10 بجے گئے اور جا کر کے بوڑھی اماں کے دروازے کے اوپر دستک دی. اماں دروازہ کھول, اماں دروازہ کھول. ماں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ میں آیا ہوں, عمر ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ اماں میں نے سنا تم اندھی ہو اور آپ کی خدمت کرنے کوئی نہیں, آپ کے گھر میں کھانا پکا کر دوں گا, آپ کے برتن صاف کروں گا, گھر میں جھاڑو لگاؤں گا. اس نے کہا کہ کوئی آتا ہے روزانہ وہ کر کے چلا گیا, کوئی آتا ہے روزانہ وہ کر کے چلا گیا. حضرت عمر کہنے کہ کون ہے جس کا نام بھی لکھا ہوا نہیں ہے اور آ کر کے خدمت کر کے چلا گیا. کہا اماں کب آیا؟ کہا کہ وہ روز آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے. انہوں نے فجر کی نماز پڑھتے ہی دوسرے دن بھاگے کہ چلو آج وہ نیکی میں کماؤں گا, آج وہ نیکی میں کماؤں گا. دوسرے دن جب دروازے کے اوپر گئے اور دستک دی, اماں کام کرنے آیا. کہا وہ کرنے والا کر کے چلا گیا. کہا کہ کون ہے ایسا اللہ کا بندہ جو فجر سے پہلے کام کر کے چلا. دوسرے دن تہجد میں اٹھے, تہجد پڑھی اور اس کے دروازے پر دستک دی. کہا اماں کام کرنے آیا ہوں. کہا وہ کام کرنے والا کام کر کے چلا گیا. حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھ کے سردی کا موسم مدینہ منورہ کے اندر میں ایسے چھپ کر کے بیٹھے کہ کون ہے وہ. رات کے 3 بجے ایک شخص پیر میں چپل نہیں ہے, آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اس کی جھوپڑی کی طرف بڑھا. تو حضرت عمر نے جا کر کے پکڑا اور پکڑ کر تو کون ہے, بغیر چپل کے یہاں گھوم رہا ہے, کون ہے؟ تو جب انہوں نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا بادشاہ ہے, قیامت تک کی امت کو سبق دے رہا ہے. یہ ہے طریقہ, یہ ہے طریقہ. میرے پیاروں, اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنا ہے. تقریر سننا, بیان سننا, اور کانوں کی لذت سمجھ کر کے سن رہے لوگ, ہمارے اندر کے دل کی طرف کو سمجھ نہیں رہے. جمعہ میں 1 گھنٹہ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے امت کے پاس وقت نہیں ہے. ہر امام کا مسجد کے رونا ہے کہ مسجد میں تو لوگ خطبے کے وقت میں آتے ہیں, مسجد میں تو لوگ خطبے کے وقت میں آتے ہیں. 8 دن میں 1 مرتبہ اللہ اس کے رسول کا تذکرہ سننے امت اپنے کانوں کو گوارا نہیں کرتی. ایسے گھروں میں دین آئے. کون سا گھر ہے وہ جس گھر کے اندر میں ایک باپ فکر مند ہو کر کے اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ رہا ہے کہ آؤ دین کی باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں. میں یہاں اپنے کالج میں بی ایڈ کر رہا تھا. 10 بی ایڈ کے اندر میں وہ مہتاب سر اور کچھ ٹیچروں نے بولا کہ لیسن تو لینا پڑے گا آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں تو لیتا ہوں, لیکن کیا پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہے تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بات کر کے آ جاؤ, یہ بھی تو لیسن ہی ہو جائے. میں پہنچا کلاس میں, 10ویں کلاس اردو میڈیم کی 2012 کی بات بتا رہا ہوں. اب میں نے اندر جاتے ہی پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے. 10ویں کلاس کے ایک بچے کو معلوم نہیں تھا کہ اسلامی مہینہ ربیع الاول کا مہینہ. مراٹھی میڈیم کے نہیں کہہ رہا ہوں, اردو میڈیم کے بچوں کو معلوم. میں نے کہا اس مہینے میں کیا ہوا؟ ایک بچہ نہیں بتا سکا کہ کیا ہوا. میں نے کہا یہ ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے. پیدائش تاریخ کون بتائے گا؟ صرف 6 بچیوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نام لیا, باقی کلاس کے بچوں کو اپنے نبی کا نام معلوم. یہ امت کے حالات ہیں, بھی ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آج اللہ کا دین, جس دین کو صحابہ اکرام نے اپنے خون سے سینچا تھا اور جس دین کے لیے اپنے معصوم بچوں کو قربان کیا, اپنی عورتوں کو بیوہ بنایا اور اپنے گھروں کو چھوڑا, سب کچھ قربان کیا, آج وہ اللہ کا دین
دھکے کھاتا ہوا میرے اور آپ کے دروازے کے اوپر گھوم رہا ہے تو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ عورت کے پاس وہ دین جا کر کے کہہ رہا ہے میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں، مجھے گلے سے لگا لے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گی۔ عورت کہہ رہی ہے تجھے گلے سے لگاؤں گی تو کھانا پکانا گھر کا کون کرے گا، کپڑے برتن کون دھوئے گا، گھر کے کام کون کرے گا؟ تجھے گلے سے لگاؤں گی تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی، تہجد میں اٹھنا پڑے گا، سنتوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں تجھے گلے نہیں لگا سکتی۔ اس عورت کے پاس سے دھکے کھاتا ہوا دین نکل رہا ہے۔ پھر وہ دین کسی جوان کے پاس جاتا ہے تو جوان کہہ رہا ہے ابھی میرے جوانی کے دن ہے، عیش آرام کے دن ہے، تجھے گلے لگاؤں گا تو مجھے تو سنتوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، 5 وقت مسجد جانا پڑے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دین وہاں سے مایوس ہو کر کے نکلتا ہے۔ یہ دین پھر کسی بوڑھے کے پاس جاتا ہے تو بوڑھا کہہ رہا ہے اب تو میرے ہڈیوں میں درد ہے، اب تو میرے ہڈیوں میں درد ہے، بیماریوں نے گھیر لیا، تجھے گلے لگا نہیں سکتا۔ دین وہاں سے دھکے کھا کر کے باہر نکل رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دین ہمارے دروازوں پر دھکے جب سے کھا رہا ہے اس وقت سے اللہ نے دنیا کے اندر کے شیطان اور ظالم قسم کے لوگوں کو اس امت کے اوپر مسلط کیا کہ تم ان کو دھکے مارو، تم ان کو دھکے۔ ایمان کی طاقت اللہ کی طاقت، اور اللہ کی طاقت سے بھیڑنے کی طاقت دنیا میں کسی کی نہیں، کسی کی نہیں، لیکن ایمان ہے۔ میرے دوستو آخر میں چند گزارشات ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں سب نیت کرو کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، آج سے میں موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، بولو انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کرو۔ جو بہنیں سن رہی ہیں وہ بہنیں اپنے گھروں کو جنت بنائیں۔ جو بہنیں میری بات سن رہی ہیں، جو مائیں میری بات سن رہی ہیں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ اپنے بچے کو کھانا کھلاؤ تو اسے بتاؤ کہ بیٹا یہ میرے نبی کا سنت طریقہ، اس کے اوپر کھانا کھا دے۔ ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے بچپن سے اس کو تعارف کرا رہی ہے تو کیا تعارف کرا رہی ہے؟ بیٹے میں تیری اماں ہوں۔ بچہ ماں کو پہلے پہچانتا ہے، پھر تھوڑے دن تھوڑا سا اس کو سمجھ آئی تو کہتی ہے بیٹے یہ تیرے ابو ہیں۔ اب بچہ ابو کہہ رہا ہے تو ماں خوش ہو رہی ہے۔ بیٹے یہ تیرا بھیا ہے، یہ تیری آپی ہے، یہ تیری خالہ، یہ تیری پھوپھو۔ اللہ کی قسم دنیا کے ہر انسان کا تعارف ہوا، اللہ کا تعارف نہیں ہوا۔ جس بچے کو اللہ کا تعارف نہیں ہوا وہ ماں کو کیا خاص پہچانے گا؟ کیا پہچانے گا اپنی ماں کو؟ نہیں پہچان سکتا ماں کو۔ میری بہنوں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ، اپنے بچوں کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ۔ کوئی بچہ قبر میں نہیں آئے گا، کوئی شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا۔ تم جاؤ تو رابعہ بصری بن کر کے قبر میں جاؤ، تم جاؤ تو فاطمہ کی بیٹی بن کر کے جاؤ، فاطمہ کی بیٹی بن کر کے جاؤ۔ رابعہ بصری بھی تو ایک عورت تھی، 40 سال تک اس عورت نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ عورت ہی تو تھی، جنات تو نہیں تھی۔ 40 سال تک اس عورت کا نکاح ہوا۔ رابعہ بصری پہلے نکاح ہوا تھا، بعد میں بیوہ ہو گئی۔ جب بیوہ ہو گئی تو رابعہ بصری خوبصورت نہیں تھی، کالی تھی، غلام تھی۔ یاد رکھو عورت کے ساتھ نکاح آدمی کس وجہ سے کرتا ہے؟ یا تو اس کی خوبصورتی کو معیار بناتا ہے، یا تو اس کے مال کو معیار بناتا ہے، یا تو اس کے خاندان کو معیار بناتا ہے۔ بہت بڑا خاندان ہے، اس سے اپن جڑ جائیں گے تو اپنا نام ہوگا، یا تو پیسے والی ہے میرا کام ہو جائے گا، یا تو خوبصورت ہے زندگی کے مزے ہو جائیں گے، اسی لیے نکاح کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ تینوں چیزوں کو بنیاد مت بناؤ، بنیاد دین کو بناؤ، زندگیاں جنت بنیں گی۔ لیکن حضرت رابعہ بصری خوبصورت بھی نہیں تھی، کالی تھی، اور رابعہ بصری غلام تھی، غلام تھی۔ ان کا حسب نسب خاندان بھی کوئی اعلیٰ نہیں، لیکن ایسی کالی کلوٹی عورت کے ساتھ میں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت حسن بصری
جن کے حسن اور خوبصورتی کا چرچا پورے بصرہ کے اندر میں تھا، اور ان جیسا عالم اس زمانے میں زمین کے اوپر کوئی نہیں تھا۔ رابعہ بصری بیوہ ہو گئی جیسے ہی پتا چلا، 4 مہینے 10 دن عدت جیسے ہی گزری، حضرت حسن بصری رابعہ بصری کے دروازے کے اوپر گئے اور جا کر کے کہنے لگے رابعہ بصری سے کہہ دو حسن بصری ان کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا؟ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حسن بصری ان کے ساتھ نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ان کی نیکی کا چرچا پورے بصرہ کے اندر میں تھا، تو ان کی نیکیوں کو اپنے نام اعمال میں لینا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا حسن بصری کو کہو میرے 4 سوالوں کا جواب دے دے پھر ان کے ساتھ نکاح کرو۔ تو کہا کیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ کفر پر ہوگا؟ حضرت حسن بصری نے کہا یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، ہے میرے بس کی بات نہیں۔ اچھا کہا دوسرا سوال، قبر میں جب فرشتیاں آئیں گے اور من ربو کا من دینوں کا پوچھیں گے تو ان کے سوالوں کا جواب صحیح دوں گی یا غلط دوں گی؟ تو کہا کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا، یہ اندر کی بات ہے، میں کیسے بتاؤں؟ اچھا کہا تیسرا سوال، کل قیامت کے دن آدمی کا نام اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں آئے گا یا تو بائیں ہاتھ میں آئے گا، تو میرا دائیں میں آئے گا کہ بائیں میں آئے گا؟ کہا اس کا جواب بھی میں نہیں دے سکتا۔ کہا چوتھا سوال، اس صراط کے اوپر سے میں صحیح سلامت گزروں گی یا کٹ کر کے جہنم میں گروں گی؟ کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو کہنے لگی ایک مرتبہ اپنے نبی کی تعلیم کے اوپر میں نے عمل کیا، نکاح کر لیا، اس کے بعد میں بیوہ بن گئی، جب تک یہ 4 باتوں کا جواب مجھے نہیں ملتا میں اس دنیا سے جی لگانا نہیں چاہتی، بس اللہ ہوگا اور میں۔ اور پھر اس کے ان کی زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ عشاء اور فجر اور 40 سال میں بستر بچھا کر کے کبھی نہیں سوئی، بیٹھے بیٹھے ہی سویا کرتی تھی۔ جب انتقال کا وقت آیا، بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ انتقال کا وقت آیا تو اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ سنو، نیا کپڑا زندے کے لیے اچھا ہوتا ہے، میں تو جس گودڑی میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتی ہوں اسی گودڑی میں لپیٹ کر کے رات کے وقت میں چپکے سے ڈال دینا قبرستان، اور میرا چرچا بھی مت کرنا کہ میں مر گئی۔ لوگ آئیں گے تو میں نہیں چاہتی کہ جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے۔ میری بہنوں تم اس کی بیٹیاں ہو، تم یہ بنو یہ بنو، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے۔ ان کی خادمہ کو جب انہوں نے یہ وصیت کی تو کہا کہ اماں لوگ مجھے کیا کہیں گے، انتقال ہوا بتایا نہیں، کہا میری وصیت پر عمل کر، اور پھر خود غسل کیا، خود غسل کیا، آ کر کے چارپائی کے اوپر لیٹ گئی اور کہا اب میں مر رہی ہوں۔ اس کے اوپر علماء نے اختلاف کیا ہے، بہرحال انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد وصیت کے مطابق ان کو گودڑی میں لپیٹا گیا اور جا کر کے قبرستان کے اندر میں دفن کیا گیا۔ دوسرے دن خادمہ نے خواب کے اندر میں دیکھا رابعہ بصری تو ایسے محلات باغات اور جھولا جھول رہی ہیں اور سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ کہا اماں آپ کے تو تیور ہی بدل گئے۔ کہا میرے اللہ نے وہ گودڑی لے لی اور جنت کا لباس مجھے پہنا۔ اچھا قبر میں کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو رابعہ بصری کہنے لگی قبر کا کیا پوچھتی ہو، فرشتے آئے اور آ کر کے کہا رابعہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس اللہ میرے کہنے سے کیا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تم اللہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ رابعہ اس کی بندی ہے کہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ رابعہ بصری یوں کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی بندی ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے 40 سال میں پلک جھپکنے کے برابر جو بندی مجھے ایک لمحہ بھی نہ بھولی ہو، وہ 3 گز مٹی کے نیچے کیسے بھولے گی؟ اس کو 2 سوال مت کرنا، بس ایک ہی سوال پر اکتفا کر دو۔ 2 ہی لوگ ہیں جن کو آج تک قبر میں سوال پورے نہیں ہوئے، ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہے رابعہ بصری جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ حضرت عمر کو پوچھا گیا من رب کا، حضرت عمر نے کہا کہ میرا رب تو اللہ ہے، لیکن تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے بھاگ گئے۔
اس رابعہ کی بیٹیاں ہو میری ماں بہنوں تم، اپنی عزت اپنی آبرو کو حفاظت میں رکھو. کل قیامت کے دن تمہاری اماں فاطمہ جب گزرے گی پل صراط کے اوپر سے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے تمام نبی، اے تمام علماء، اے تمام اولیاء، اے تمام میرے نیک بندو، اور اے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے آخر انسان تک سب کے سب سن لو، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، میری فاطمہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے. اور حضرت فاطمہ کے پردے کا خیال اللہ وہاں بھی رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیوں رکھا؟ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر میں بیٹھے ہوئے اور سر سے دوپٹہ نکل گیا. جو عورت اپنے سر کے بال کھلے رکھ کر کے اپنے گھر میں گھومتی ہے، اللہ کی قسم اس گھر کے اندر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جو لڑکی کالج اور اسکول کے اندر میں اپنے بالوں کی نمائش کرے، سوچو اس کے اوپر اللہ کی کیسی لعنت برستی، کیسی لعنت برستی ہو. حضرت فاطمہ کے سر سے دوپٹہ نکل گیا، اللہ اندھیرا ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اندھیرا کیوں ہوا؟ کہا فاطمہ کا سر کھل گیا تھا، اللہ نے سورج کو حکم دیا چھپ جا، اندھیرا کر، غفلت میں پردہ گرا ہے سر کے اوپر سے، تو غفلت میں پردہ گرا تو اللہ نے وہ عزت دی. فاطمہ کا معنی ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والی، اور ایسا بچایا اور جنت میں اس مقام پر پہنچی کہ جنت کے اندر کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ جنت میں ایک نور پھیلا ہوا ہے. سب سجدے میں گر گئے کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. فرشتے نے کہا داروغان جنت کے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اس کا نور ہے. کہا ارے پاگلوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے، یہ تو اوپر کے حصے میں جنت ہے. علی اور فاطمہ کی کسی بات کے اوپر مسکرائے ہیں تو ان کے دانتوں کے چمک سے پوری جنت پر لگ گئی. اس فاطمہ کی بیٹیاں بنو، کالج پڑھو، بڑی سے بڑی ڈگری لو، مسلم لڑکی ڈاکٹر ہو، مسلم لڑکی وکالت پڑھے، مسلم لڑکی MBA پڑھے، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری لو، لیکن پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بنو، فاطمہ کی بیٹی بنو، عائشہ کی بیٹی بنو، اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، حیا کے ساتھ میں، پاک دامنی کے ساتھ میں، اللہ تمہیں اس شعبے میں رہ کر کے اللہ تمہیں اپنا مقرر اور اپنی قریبی بندی بنا لے گا. تمہاری دعاؤں پر اللہ کا عرش جائے. یہ رونا سب سے بڑا رونا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی میں قحط پڑ گیا. اب قحط پڑا تو شاہ ولی اللہ محدث کوئی معمولی شخصیت تھی، تو قحط کے بعد طریقہ کیا ہے کہ سارے جانور انسان گاؤں سے باہر جا کر کے دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں اور صلاۃ الاستسقاء پڑھیں اور دعا کریں، جیسے ہم نے بھی کئی مرتبہ کیا. تو شاہ ولی اللہ محدث سب لوگوں کو لے کر کے گئے، گھنٹوں دعا مانگتے رہے، لیکن کوئی نہیں. آسمان سے تیزی کی دھوپ دی، ایک بچہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے آیا جس کی عمر، سب پریشان ہیں اور سب دعا کے لیے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے. تو ہنس رہا ہے، کہنے کہ بارش نہیں ہوئی اس لیے ہنس رہا ہوں. کہا کہ پھر تمہیں ہنسنا چاہیے کہ رونا چاہیے؟ کہنے کوئی بڑی بات نہیں، میں بارش برسا کر کے بتاؤں، میں بارش برسا کر کے بتاؤں. شاہ ولی اللہ محدث پریشان، 12 سال کا بچہ اور کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں. تو کہا کہ ہاں برسا کے بتا. اس نے کہا رکو. ایک تھیلی کے اندر سے کپڑا نکالا، اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لکھا ہے کتابوں کے اندر میں، دعا مانگی اور کیا کہا، اے اللہ، اے اللہ، یہ کپڑا اس ماں کا ہے جس کی میں اولاد ہوں، میری ماں کو تو چھوڑو، میری ماں کے اس کپڑے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی. میں تجھے اس کپڑے کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ ابھی بارش کو برسا. لکھا ہے کتابوں کے اندر میں اسی وقت آسمان میں بادل آئے اور چاروں طرف بارش برسنے لگی. ویسی مائیں بنو، ویسی مائیں بنو، پڑھو، خوب تعلیم لو، ویسی مائیں بنو. میرے امت کے نوجوانوں، ہماری آواز جہاں تک جائے گی، ہمارا کام ہے پکارنا، ہمارا کام ہے جگانا. جاگو، دنیا و آخرت تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا. اگر نہیں جاگو گے تو اس امت کے مقدر کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بدتر ہوتے چلیں گے. یہ
تمام کے تمام سازشوں میں یہود نصارہ کامیاب ہو چکے ہیں. ہمارے جوانوں کو انہوں نے فحاشی اور عریانی کے اندر میں لگانے کے اندر میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں, ناچ گانے میں لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اب بھی جاگو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے فیصلے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کے لیے تیار ہے, بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں. آج لوگ علماء کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنے علماء ہیں, اتنے اللہ والے ہیں, اتنے لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے مولانا طارق جمیل صاحب جیسے, مولانا مکی جیسے, عبد الرحمان سدیس جیسے, یہ دعائیں مانگ رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ جب 98% میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زندگی کے اندر میں نماز نہ ہو اس کے لیے پورے دنیا کے قطب, پورے دنیا کے ابدال اور پورے دنیا کے اولیاء مل کر کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں, اور اگر وہ نماز کا انکاری ہے تو اس کے حق میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. 98% امت نماز کو چھوڑ گئی. کیسے لگتا ہے؟ مولانا محمد صاحب پالنپوری ہمارے دعوت و تبلیغ کا مبلغ ہمیشہ اپنے بیان میں کہا کرتے تھے, سنو سنو مسلمانوں, جس دن تم 50 سے 1%, 51% 5 ٹائم کے نماز کے اوپر آ گئے, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ پورے دنیا پر تمہاری حکومت لا کر دے رہے. نماز والے بنو, عبادت والے بنو, اخلاق اپنے نبی والے بناؤ, بڑوں کا ادب کرنا سیکھو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں, یہ نبی کی تعلیمات. اور یہ جس نے کیا اس نے سیرت کو پہچانا اور پھر وہ سیرت کے اوپر زندگی گزارنا. اللہ کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں, سنتوں کا اہتمام کریں. یہاں جتنی ماں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر میں دینی ماحول بنائیں. دینی ماحول بنانے کے لیے اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کرے. ایک آسان محنت انہوں نے جو بنا کر کے ہم کو دی, وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. 60 سال کا آدمی بھی دین سیکھ سکتا ہے, 25 سال کا سیکھ سکتا ہے, معصوم بچہ سیکھ سکتا ہے. عورتیں اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے لگائیں. ہماری جماعت نیوزی لینڈ گئی تو ہم نے دیکھا 5-5 سال کے, 6-6 سال کے بچے مسجد میں نقاب پہن کر کے آ رہے ہیں. اب میں بتا نہیں سکتا آپ کو, وہاں کا ماحول اتنا گندا اور اتنا برا ہے. 1857 کے اندر میں ایک عورت آئی, میری فال سٹون کرافٹ اس کا نام تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ عورتوں کو آزادی دو. اس نے ایک آواز اٹھائی, عورتوں کو آزادی دو. تو آزادی کی اس آواز کو لوگوں نے بھی ہوا دی, اور آزادی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں عورت صرف ٹیشو پیپر بن کر کے رہ گئی. باپ کی شکل میں انسان دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا, بیٹے کی شکل میں انسان دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا, بھائی کی شکل میں انسان دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا, اور اپنے شوہر کی شکل میں تک انسان دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. وہاں کا قانون اور وہاں کے قاعدے ایسے کہ وہاں کوئی بھی کسی کے ساتھ میں منہ کالا کر رہا ہے. اور پھر یہ 1992 کا سروے اسی ملک کا, وہاں کی عورتوں کو پوچھا گیا کہ کیا تم یہ آزادی سے خوش ہو, تو 99% عورتوں نے کہا اس آزادی نے عورت ہونے کا حق ہی چھین لیا. ہم اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتی ہیں, لیکن ہمیں کوئی مرد کے روپ میں نہ بھائی مل رہا ہے, نہ بیٹا مل رہا ہے, نہ باپ مل رہا ہے. آزادی کی قیمت یہ چکائی ہے انہوں نے. پورے عالم کے اندر میں اس وقت میں عریانیت پھیلی ہوئی ہے. تو گھر کی عورتیں اپنے گھروں کے اندر میں ایسے ملک اور ایسے ماحول میں, آج کچھ اللہ کی بندیاں ایسی ہیں 10-10 سال کی بچیاں قرآن کی حافظ, دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے. ہائے, یہ مکتب چلانے والے علماء کرام کو واقعی دل کی گہرائیوں سے دعائیں دو. ان کی برکت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے آج مائک کے اوپر حضور کی پیدائش, حضور کے بچے, حضور کے دادا, حضور کے نانا نعت بول رہے ہیں. ورنہ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا یسرنا قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ان کو دعائیں دو اور مکتب کو مضبوط بناؤ, اس کو تقویت پہنچاؤ. تو گھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محنت شروع کرائی جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچی. جہاں دنیا کا آخر کونا ہے,
وہاں بھی ایک تختی لگی ہوئی ہے جہاں اینڈ آف دا ورلڈ، یہاں دنیا ختم، اس کے آگے کچھ نہیں. اس تختی کے نیچے یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعتیں نماز پڑھ کر کے آ چکی ہیں اور وہاں تک دعوت پہنچ چکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ایسا بنا. تو مستورات اپنے گھر میں تعلیم کی ترتیب بنائیں، روزانہ تعلیم کریں، بہشت زیور مسائل سیکھو. اپنے شوہر کو بولو کہ جاؤ یہ مسئلہ مسجد کے مولوی سے پوچھ کر جاؤ، مسجد کے علماء کرام کو کام لگاؤ، ان کو مسائل پوچھو. اب آپ مسائل پوچھتے نہیں تو سالوں ہم بھی کتاب نہیں کھول رہے. آپ مسائل پوچھو، وراثت کے مسائل پوچھو. کتنے بڑے بڑی باتیں ہیں، کیا کیا بتاؤں میں آپ کو ایک گھنٹے کے اندر میں. ایک آدمی سارے زندگی کی نیکیاں لے کر کے اللہ کے سامنے گیا اور اپنی جائیداد میں اگر اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دیا ہے، اللہ کی قسم مرتے ہی جہنم میں جائے گا. منگاؤ فتویٰ دیوبند سے، جس کو مانتے ہو جہاں سے منگانا چاہتے ہو منگاؤ. خوب نیکیاں کی تم نے، خوب نمازیں پڑھی، خوب عبادت کی، اور مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد اپنی جائیداد میں اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا ہے تو مرتے ہی آدمی جہنم میں جائے گا. وراثت کے اتنے بڑے مسائل ہیں، کبھی پوچھے علماء کرام سے، معلوم کیا 10x10 کا گھر ہے اور اس میں 2 بھائی اور 1 بہن ہے تو اس میں بھی اس بہن کا حصہ ہے. ہاں اگر وہ کہے میں نے معاف کر دیا وہ بات ہے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شادی کر کے دی تو اس کا حصہ ختم ہو گیا. بیٹے کے ولیمے میں 5 لاکھ خرچہ کیا تھا، اس کا حصہ کیسے ختم نہیں ہوا؟ بیٹی کا ہی کیوں ختم کر دیا؟ بہرحال گھر کی تعلیم، گھر کی مستورات، دین سیکھیں. نوجوان اللہ کے راستے میں نکلیں اور بچوں کو مکتب سے جوڑیں. انشاءاللہ دینی ماحول بنے گا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بار بار شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. ہمارے شہر کے علماء اور عوام کے اندر میں محبت ہے، جوڑ ہے. علماء کی آواز کے اوپر آپ حضرات جمع ہوتے ہیں، جمعیت کی آواز پر آپ جمع ہوتے ہیں. آپ کا تہہ دل سے شکریہ اور تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے جن نوجوانوں نے محنت کی، محلے کے ذمہ داروں نے محنت کی، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. جو مجمع یہاں آیا وہ تمام مجمع کے لیے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، بچے ہو، دل کی گہرائیوں سے علماء کرام دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے اللہ اس کے رسول کی محبت میں بار بار جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. علماء کرام سے تعلقات رکھو، مسجد کے امام سے محبت کرو. کبھی مسجد کے امام کو ہدیہ دو، کبھی مسجد کے امام کو ہدیہ دو. ہدیہ سے مراد 10,000 کا 15,000 کا پاکٹ نہیں، 1 روپے کی کوئی چیز بھی آپ ہدیہ دو، اس کی دعائیں لو، اس کی دعائیں لو. کبھی کسی عالم کی بددعا مت لو. میرے شیخ حضرت مولانا اسد اللہ ایرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھنا چاہتے ہو مرنے سے پہلے تو 3 کاموں میں سے 1 کام کرو. پہلا کام کہا کرتے تھے کہ حضور کے کسی سنت کا مذاق اڑاؤ، موت سے پہلے اللہ تمہیں اپنے عذاب کا مزاق چکھا دے گا. دوسرا فرمایا کرتے تھے ماں باپ کو گالی دو یا ماں باپ کو تھپڑ مارو، موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اللہ اپنے عذاب کا مزہ نہ چکھا. اور تیسرا فرمایا کرتے تھے کسی عالم کو گالی دے کر کے دیکھو، موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک اللہ اپنا عذاب نہیں ہوگا. علماء سے محبت یہ شہر کی اپنی الحمدللہ ہے. لوگوں کے اندر میں فکریں ہیں اور علماء کی آواز پر جمع ہوتے ہیں. ایسے ہی قریش میں بھی سیرت النبی کا جلسہ ہے اور ہاشمی بھی سیرت النبی کا جلسہ ہے. جو طے ہوگا تو اعلانات ہوں گے تو آپ وہاں پر بھی پہنچے. اور بھائی 19 تاریخ سے اللہ کے راستے میں جماعتیں بن رہی ہیں، اس کے اندر میں بھی رات کی سہ روزہ جماعتیں بنتی ہیں. آپ کے محلے سے بھی بن رہی ہیں. کب سے؟ یہ ہفتے سے 3 روزے کی جماعت بن رہی ہیں. تو سہ روزہ جماعتوں کے اندر میں بھی وقت لگائیں. ہمارا کام دعوت، تعلیم، تزکیہ، یہ تینوں، تعلیم، تعلم اور تزکیہ نفس. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم. دعوت، تعلیم، تعلم اور تزکیہ نفس، یہ 3 چیزیں مل کر کے چلیں گی. اور یہ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں رکھا ہوا ہے.
آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا بھی کام کریں، تعلیم تعلم کا کام کریں. اس کے لیے کیا ہے؟ عشاء کے بعد تعلیم بالغان مسجد کے اندر میں اپنے ہر مسجد میں چالو کرو. عورتوں کے لیے محلوں کے اندر میں مکتب چالو کرو، تعلیم تعلم یہ بھی ہو. اور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق رکھیں، بیعت کریں، ذکر و اذکار لیں. اب میں پھر اور لمبا ہو جائے گا. اپنے دل کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر و اذکار دیے ہوئے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو صبح شام کی تسبیحات ہیں یہ ہمارا رونا ہے. ہم پیور تبلیغی ہیں اس لیے آپ کے سامنے بول رہے ہیں. ہم بیان میں بولتے ہیں بھائی صبح اشراق تک مسجد میں، عصر کے بعد مسجد میں ذکر کا وقت ہے. ذکر کرنے والا زندہ، ذکر کرنے والا مردہ. سلام پھیر کے دعا سے پہلے جماعت کا ساتھی بھائی. حالانکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو 3 سال تک مسلسل یہ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرے گا اللہ اسے میرے جیسا مقام عطا کرے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ یہ معمولی ذکر نہیں ہے. صبح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. ایک مرتبہ 100 مرتبہ یہ تسبیح، 100 مرتبہ جزا اللہ عنا محمد، یا کوئی بھی چھوٹا سا درود، نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھو آپ درود ہے. اور ایک استغفار. یہ 3 تسبیحات صبح شام روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا اہتمام کریں. یہ تزکیہ نفس میں ہے. کوئی اللہ والے آئیں تو ان سے اصلاحی تعلق کی نیت سے بیعت کریں. یہ انشاءاللہ پورے شہر کا ماحول 100% دیندار بنانے کی ہمارے عزائم اور ارادوں میں آپ حضرات کا تعاون ہو. یہ سب مل کر کے کام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کو بے انتہا قبول فرمائے. جیسا کہ حضرت نے بار بار خاص کر کے مسلیان خندق اور نوجوانان خندق کا بہت ہی شکریہ ادا کیا ہے. ہم مجلس کو دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا لیکن بات آ گئی ذہن میں کہ اپنے پاس جو مؤذن صاحب ہیں ماشاء اللہ خندق محلے میں تقریباً کتنے سال سے خندق محلے کے اندر؟ جی زور سے 40 سال سے بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. میں بولوں گا تو آپ بولیں گے آپ ہمارے محلے کے تھوڑے ہی جو بڑا بڑا دیکھ رہے ہیں بولو. سمجھ رہے ہیں بھائی کیا روایت ہے؟ اگر 12 سال کسی نے اذان دیا تو جب 7 سال کی بھی الحمدللہ. حضرت فرما رہے 7 سال. ایک جگہ روایت ہے 12 سال. جنت واجب اذان دیا تو ماشاءاللہ. اسی سلسلے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اصل استقبال تو کیا ہے قیامت کے دن ہی ہوگا، لیکن دنیا کے اندر ہمارا ایک معمول ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو میں مجلس شما کے صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں. نہیں مؤذن صاحب کہاں ہیں؟ آ جائیں آ جائیں. جی 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 یہ اعتراف خدمت کے تعلق سے مجلس علماء جمعیت علماء کے ذہن میں تقریباً 6 مہینے سے یہ بات تھی کہ ہم ہمارے مؤذن صاحب کا کچھ استقبال کریں. اعتراف خدمت یعنی آپ کی خدمت ماشاءاللہ ہے، اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی ایک مسجد میں 40 سال سے اذان دے رہا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ اعتراف خدمت ہے. تو ہم جمعیت علماء اور مجلس علماء کی جانب سے آپ کو ایک گلدستہ اور ایک دستی پیش کرتے ہیں اور 1100 روپے کا ایک نظارہ دیتے ہیں. اللہ آپ اس کو قبول فرمائے. جی بڑی خدمت ہے بھائی، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور یہ ہمارے نوجوان بہت سارے بھی جیسے جمعیت علماء کے ذمہ داروں میں اراکین میں باسط بھائی ہیں، بلال صاحب جاگیردار ہیں، پرویز قاضی صاحب ہیں، یہ ہمارا مجاہد صاحب ہیں، معروف صاحب ہیں، یہ مجلس کی یہ جمعیت کے کارکنان ہیں. یہ ہمارا تذکرہ چل رہا تھا انشاءاللہ اور بڑے پیمانے پر ہم کریں گے کسی وقت میں. اس وقت میں موقع پر یاد آئی تو یہ بات کر لی. چلو دعا کرتے ہیں. اس سے پہلے 2 باتیں سن لیں کہ توبہ کی کلمات بھی پڑھ لیں، عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں. جو بات پڑھائی جا رہے ہیں وہ پڑھیں.
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. توبہ کرتے ہیں ہم شرک سے، کفر سے، نفاق سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد نظری سے، چوری سے، زنا سے. ایمان لاتے ہیں ہم اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. مولا لفظ شوق سے تبدیل فرما. ہمارے صالحات کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ ہمیں نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما. اللہ ہمیں 100% نبی کا عاشق بنا، نبی کا متبع سنت بنا. اے اللہ 100% دین پر چلنے والا بنا، شریعت پر چلنے والا بنا. ہمارے ماں و بہنوں کے لیے زندگیوں میں بھی دین کو داخل فرما. 100% اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جتنی چیزوں سے ہم نے توبہ کی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم نے ایمان کے کلمات پڑھے ہیں اللہ اس کو قبول فرما. اللہ موت تک اسی پر ہمیں جمائے رکھ. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے شان نشان عطا فرما. ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کے دعاؤں کی قبول فرما. جد اللہ محمد هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آگے وغیرہ کے لیے 10 منٹ دیے جانے ہیں.